لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، وَأَصْبِرُوا نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ بنایا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پہ آمادہ کر لو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ نفس کو آمادہ کرنے کے لیے اس کا اشارہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف ہے کہ دعا، جس کے سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا موضوع ہے، آداب دعا۔ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دعا ہی کے ذریعے سے ہمارے حاجات اور ہمارے استغفار قبول ہوتا ہے۔ بس ضروری یہ ہے کہ دعا ہم کو کیسے مانگنا چاہیے، کس کے توسل سے مانگنا چاہیے، اس کے لیے ہم کو تمیز ہونا چاہیے، اور ہم جب دعا مانگیں تو ہمارا قلب کس کی طرف ہونا چاہیے؟ یہ تصور نہ کریں کہ ہم معلوم ہوا کہ دعا مانگ رہے ہیں جلدی 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 جلدی، بلکہ ہم اگر بارگاہ خداوندی میں کچھ طلب کر رہے ہیں تو جس طریقے سے طلب کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، ہم بارگاہ خداوندی میں طلب کریں۔ یہی ہمیں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی سکھایا ہے، بتایا ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں تمام کتب ہیں کہ جس میں ہمیں ائمہ نے درس دیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر دعائے کمیل ہے۔ دعا کمیل میں کتنا استغفار، کس طریقے سے یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو ان کے صحابی تھے کمیل، جناب کمیل، ان کی قبر بھی جو ہے وہ تقریباً کوفے میں آپ کو ملے گی، خدا آپ کو جانا نصیب کرے وہاں پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا اور تمام اقوال ہیں کہ ائمہ نے خود بتایا ہے کہ دعا ہی تمہارا اسلحہ ہے۔ تو ہمارا اس مہینے میں دعا سے بہت زیادہ ہمارا ربط ہے۔ اگر دعا نہیں تو کچھ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی دعائیں طلب کرنے کے لیے
حکم ہوا ہے، استغفار کا حکم ہوا ہے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کریں اس کا حکم ہوا ہے۔ بہرحال وہی ہم نے جس آیہ کریمہ کا میں نے سرنامہ بنایا، اس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی مرضی کے طلبگار ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں اس طریقے سے کی کہ پروردگار عالم نے اپنی مرضی ہی ان کے حوالے کر دی، تو ہم کو دعا کا طریقہ اہل بیت سے ہی مل سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی دیکھیں اور کس طریقے سے وہ دعائیں طلب کرتے تھے بارگاہ خداوندی میں، اسی کو ہم سرنامہ بنائیں۔ انسانی زندگی نشیب و فراز کے مجموعے کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہماری زندگی کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے، کبھی حزن ہے تو کبھی آفات ہیں۔ اس طریقے کی ہماری زندگی اسی پر مبنی ہے، تو کبھی مصیبتوں سے دوچار ہے، کبھی ہمارے نزدیک خوشی آتی ہے تو کبھی ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں۔ حقیقت انسانیت کی صلاحیتیں مصائب اور آلام میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ غموں کی بارش نہ ہو تو صبر کی فصل بے معنی ہے۔ پرسکون زندگی کی اہمیت کا اندازہ بے تابی کے لمحات گزارنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود چونکہ ہر انسان کا ایمان اور اس کی مغفرت مساوی نہیں ہوتی، لہذا منزل امتحان میں نتائج مختلف نظر آتے ہیں اور اپنی زبان پر رزم بقضائہ تسلیماً بامرہ کا درد درود کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور اس کی مغفرت مساوی نہیں ہوتی، لہذا منزل امتحان جو ہمارے نزدیک جو منزل امتحان ہے، ہم کو اس میں امتحان اس طریقے سے دیں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے امتحان دیا پروردگار عالم کی رضم بقضائہ، یعنی اس کی مرضی کے مطابق اپنی جان کو قربان کر دیا، اور اگر قربان نہ کرتے تو بہترین دین جو ہمارے نزدیک ہم کو انمول دین ملا ہے، اس میں یزید نقص پیدا کر دیتا۔ یہی اس کا مقصد تھا کہ دین محمدی کو پامال کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر مصیبت، ہر آلام، ہر درد کو، ہر مصائب کو برداشت کیا اور خدا کی مرضی جو ہے وہ مرضی کے اوپر اپنے کو قربان کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ درود کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے رضم بقضائہ و تسلیماً بامرہ کا درود کرتے رہتے ہیں۔ اس کی روشن مثال
ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو امام حسین اور ان کے وفادار انصار جو ہیں جنہوں نے بندگی اور اطاعت الہی میں اپنی زندگی قربان کر دی. کربلا کے بعد امام سید سجاد اور جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی زندگی کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ امام حسین جناب سید سجاد علیہ السلام نے ہر عالم ہر ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اور جناب زینب نے ہر ظلم کو برداشت کرتے ہوئے مشیت پروردگاری پر جو ہے وہ صبر کیا اور مرضی پروردگاری کے مطابق کہ اس کی مرضی اس کی منشا کے مطابق اپنے کو جس طریقے سے جناب سید سجاد علیہ السلام کو اور جناب زینب کو حد یہ ہے کہ جو ہے کہ دیار بائی دیار پھرایا گیا، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز انہوں نے برداشت کی. ظاہر سی بات ہے طاعت الہی میں اپنی زندگی قربان کر دی. کربلا کے بعد امام سید سجاد اور جناب زینب کے کردار میں اس کی جھلک نمایاں ہے. سخت ترین مراحل کے باوجود آپ حضرات کی زندگی الہی کا نمونہ رہی ہے. جس طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اتنے مصائب اور اتنے آلام اگر جو ہے شاید دوسروں پر پڑ جاتے تو شاید وحدانیت خداوندی سے ہی انکار کر بیٹھتے. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، اپنی عبادات اور اپنا نفس جب عبادت کے مصلی پر جاتے ہیں تو اپنا نفس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طریقے سے نچھاور کر دیتے ہیں کہ تمام ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو ہے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے تھے. آپ عبادت بے خدا بندی کر رہے تھے اور اطمینان سے کر رہے تھے. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ وہ تیر جو جنگ صفین میں غالباً لگ گیا تھا وہ تمام طبیب اور تمام ڈاکٹر نہ نکال سکے، تو آپ جب مصلی پر گئے تب وہ تیر بآسانی نکالا جا سکا. اور مولا متقیان نے خود فرمایا کہ واللہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا کہ ہمارے پیر سے تیر کب نکل گیا. تو ہماری دعا اس طریقے کی ہونا چاہیے کہ ہمارا بالکل بارگاہ خداوندی میں بالکل ہماری لو ہونا چاہیے اور ہمارا پورا نفس اللہ کی طرف ہونا چاہیے. دعا عبد معبود کے اس رابطے کا نام ہے جہاں ایک نیاز مند قادر مطلق سے اپنی حاجتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناچیز ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے. تو ہماری دعا جو ہونا چاہیے تو یہ نہیں کہ اگر ہم چند عبادتیں کر لیں تو صاحب ہم بہت زیادہ غرور کرنے لگیں کہ ہم بارگاہ الہی میں عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو عبادت جو کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے کہ خدا ہماری عبادت سے راضی ہو جائے. خداوند عالم نے متعدد مقامات پر اپنے بندے کو دعا کی ترغیب دلائی ہے. ارشاد ہوتا ہے قل ما یعبو بکم ربی لولا دعائکم، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی
تو میرا پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ دیتا۔ رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار ان کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ اس حکم پروردگاری سے اندازہ لگا لیجئے کہ دعا کا درجہ کس حد تک کہ جو ہے وہ بلند تر درجہ ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں اجابت کروں گا۔ دعا کرنا تمہارا کام ہے اور اس کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ معصوم مین کی روایت میں بھی اس پر خاص توجہ دی گئی ہے، اور متعدد روایتیں دعا کی اہمیت، خصوصاً اس کے آداب، شرائط کے سلسلے میں کتب احادیث میں موجود ہیں، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے دعائیں، ان کا ایک مجموعہ ہے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا، جو مفاتیح الجنان میں اور دیگر دعائیں جو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں کی، اور کس طریقے سے کی، طریقہ بھی بتا دیا، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تب ہمیں معرفت خداوندی ہونا چاہیے کہ وہ معصوم ہونے کے بعد کس طریقے سے خداوند عالم کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو ہماری بساط کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری دعائیں کیا ہیں، ہماری عبادتیں کیا ہیں، ہمارے سجود کیا ہیں، ہمارے رکوع کیا ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس ہم کو ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنی عبادات، اپنی دعائیں جب تک ہم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول نہیں کروائیں گے یا اپنی عبادتیں جو ہے نہیں کریں گے ان کے توسل سے، تو ہماری عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جب ہم وسیلہ دے دیں گے تو اس کی منزل بڑھ جاتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ترک الدعاء معصیہ، دعا کا ترک کرنا گناہ ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی ہماری حاجت ہے تو مشکل کہاں پر آتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، تب ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا در دیکھتے ہیں، تب اللہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، تب مسجد میں سمجھ میں آتی ہے، تب ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنانا چاہتے ہیں تو ہم عام دنوں میں بھی ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، درگاہ جائیں، جناب عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کریں، نجف جائیں، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے طفیل میں ہم دعا کریں اللہ سے، جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دعا ہی وہ شے ہے کہ جو ہمارا لیے اسلحے کے مانند کام کرتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ الدعاء مفتاح الرحمہ و مصباح الظلمہ، دعا باب رحمت کی کنجی ہے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ دعا باب رحمت کی کنجی ہے۔ بغیر کنجی کے اگر کہیں پر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، کہیں تالا لگا ہوا ہے، تو آپ بغیر کنجی کے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر آپ کو اپنا استغفار کرانا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرانا ہے بارگاہ خداوندی میں، اپنے کو جنت میں داخل کرنا ہے، اپنے کو اہل بیت کے قریب
ہونا ہے تو ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا پڑے گا۔ امام علی کیا فرماتے ہیں کہ الدعاء مفتاح الرحمہ و مصباح الظلمہ، دعا باب رحمت کی کنجی ہے اور تاریکیوں میں چراغ کا نام دعا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی مصیبت ہمارے لیے آن پڑتی ہے کہ ہمارے آنکھوں کے نیچے تاریکی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، تو ہم اگر اس تاریکی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی دعائیں طلب کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء انفسک من انسان الحدید، الدعاء انفسک من انسان الحدید، دعا تیز ترین نیزے سے زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی دعا نیزے سے بھی بڑھ کر تیز کام کرتی ہے۔ ہماری دعائیں، ہمارے گڑ گڑا کے مانگنا، اپنے گناہوں کی توبہ، ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ دعا تمہارا اسلحہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدعاء یدفع البلاء بلاء النازل وما لم ینزل، دعا ان بلاؤں کو جو نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل ہونے والی ہیں دونوں کا رد کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بلائیں نازل ہو چکی ہیں یا جو ہونے والی ہیں، اگر ہم دعا کے ذریعے سے یعنی ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو امام ضمانت لیتے ہیں کہ دعا ہی جو ہے ان مصیبتوں کو جو نازل ہو چکی ہیں یا نازل ہونے والی ہیں ان کو دور کر سکتی ہے دعا ہماری صرف۔ یقیناً اگر انسان اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو نہ اسے دعا کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی رب العالمین کی بارگاہ میں لب کشائی کے آداب۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی دعا کے ذریعے عالم بشریت کو معرفت پروردگار کا راستہ دکھایا ہے اور ایک نیاز مند کو قادر مطلق کے سامنے عرض مدعا کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ دعائیں کریں، اور دیگر کتابوں میں دعائیں ہیں جیسے مفاتح الجنان ہے، اس میں زیادہ تر دعائیں موجود ہیں، یا صحیفہ سجادیہ ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے ولو وہ عربی میں دعائیں ہیں تو تمام کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جو اردو میں اس کا دعاؤں کا ترجمہ ہے، اس ترجمے پر بھی ہم غور کریں تاکہ ہمیں معرفت الہی ہو سکے اور معرفت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکے کہ ایک بندے کو یعنی اللہ سے کس طریقے سے گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دعاؤں کو سامنے رکھیں گے تو ہم کو درس ملے گا کہ یہ معصوم ہوتے ہوئے اس طریقے سے
اپنے قلب کو بارگاہ خداوندی کے قریب کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اکبر، تو پھر ہماری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو صبح سے شام تک 72 گناہ ہوا کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں، ہم درس حاصل کریں ائمہ علیہ السلام سے کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے کس طریقے سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، اور ہم خاطی ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، تو ہم کس طریقے سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اسی لیے جب ہم بطوفیل آل محمد دعا طلب کریں گے تو ہی ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے نام اعمال میں اتنی معصیت ہوتی ہے، اتنے گناہ ہیں کہ اگر ہم وسیلہ آل محمد کا نہ دیں تو ہماری دعائیں مستجاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری زبانوں کی تاثیریں ختم ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کسی درس میں نے غیبت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے لیے قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ اتنا عظیم گناہ ہے اور ہم اس کو بالکل عیب نہیں سمجھتے۔ حسد و جلن، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے، ہم کیا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر حسد کریں یا جلن کریں یا اس کا اس طریقے سے جل جائیں کہ جو ہے کہ صاحب اس کا مال لٹ جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کی بلڈنگ گر جائے۔ دیکھیے خداوند عالم ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں عنایت کرتا ہے۔ خداوند عالم کو معلوم ہے، چونکہ ہماری شہر رگ سے بالکل قریب ہے، وہ ایک ایک سانس ہم جو لے رہے ہیں خداوند عالم کو معلوم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے، جب خداوند عالم کو اپنے بندے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے تو ہمارا ظرف بھی معلوم ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمارے ظرف سے اعلیٰ دے دیا مجھے تو ہم سے کیا ہو سکتا ہے، کیا سرزد ہو سکتا ہے، کیا معلوم ہمارے لیے کون سی مصیبت آن سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ میں نے یہ حدیث بھی کسی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے، حسد اور جلن اور غیبت، ان سب چیزوں سے ہم اجتناب کریں اور اپنی دعائیں بوسیلے آل محمد کے ہم بارگاہ خداوندی میں طلب کریں، اس لیے کہ ہماری زبان اس حد تک کے اعلیٰ و عرفہ نہیں ہے کہ ہماری دعا پاک جگہ پر جا سکے یا پہنچ سکے، بارگاہ الہی میں پہنچ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے وسیلہ ائمہ علیہم السلام ہیں جو معصومین ہیں، جن کے ذریعے سے، جن کے وسیلے سے ہماری دعا بارگاہ دربار خداوندی میں جا سکتی ہے اور ہماری دعائیں
قبول ہوتی ہیں، اور یہی ہماری شفاعت کا مرکز بھی روز قیامت بنیں گی۔ اور انشاءاللہ ہم جب اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہم عبادات خداوندی کو سرنامہ بنائیں گے، تو ہمارے امام بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی روز قیامت کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ماننے والا ہے۔ شہزادی فاطمہ الزہرا بھی کہہ سکیں گی کہ یہ خاتون ہماری چاہنے والی ہے، یا یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے بتایا ہے، ہمارے لیے حکم دیا ہے، اس طریقے سے گزاریں۔ اور اگر ہم نہ گزار سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا شمار محب آل محمد میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔